هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن وهي لابتداء الغاية نحو سرت من البصرة إلى الكوفة. اور من یعنی حروف جارہ میں سے ایک من بھی ہے. وہی الابتداء الغایتی اور وہ غایت کی ابتدا کے لیے آتا ہے. نحو سرت من البصرة إلى الكوفة جیسے کہ سرت من البصرة إلى الكوفة. اس کا ترجمہ ہے چلا میں بصرہ سے کوفہ کی طرف. حروف جارہ کی بحث چل رہی تھی اور حروف جارہ میں سے ہم نے اس سے پہلے لام کی بحث کو پڑھا تھا. یہاں سے من کی بحث کو شروع کر رہے ہیں. عربی زبان میں من یہ بہت سے معنی کے لیے آتا ہے، مگر صاحب کتاب نے یہاں من کے صرف 4 معنی کو بیان کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم مصنف کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مطلب بھی سمجھ لیں گے. اس کے بعد جو اصل مقصد ہے اس کتاب کا یعنی ترکیب، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ومن وہی الابتداء الغایتی اور حروف جر میں سے ایک من ہے اور وہ غایت کی ابتدا بیان کرنے کے لیے آتا ہے. غایت کے معنی آتے ہیں مقصد. تو جہاں جو مقصود ہے ہمارا، جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، تو اس میں 2 چیزیں ہوں گی. ایک جو ہے جہاں سے مقصد کی ابتدا ہوگی، اور ایک وہ جہاں مقصد کا اختتام ہوگا. تو جہاں سے مقصود کی ابتدا ہوگی اس ابتدا کو بتانے کے لیے عربی زبان میں لفظ من آتا ہے، اور جہاں انتہا ہوگی اس کو بیان کرنے کے لیے الا آتا ہے، جس کی بحث آئی آ رہی ہے. وہی الابتداء الغایتی اور وہ غایت کی ابتدا کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. نحو سرت من البصرة إلى الكوفة جیسے کہ چلا میں بصرہ سے کوفہ کی طرف. بصرہ اور کوفہ یہ عراق کے 2 مشہور شہر ہیں. وللتبعیض اور یہ کبھی کبھی تبعیض کے لیے آتا ہے. تبعیض یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، یعنی تبعیض کے معنی آتے ہیں کہ اس کا ماقبل اس کے ما بعد کا کوئی جز اور حصہ ہے. یعنی تبعیض کا کیا مطلب ہوا کہ من کا جو ماقبل ہے اس کے ما بعد کا کوئی جز اور حصہ ہے. جیسے ہم نے کہا اخذت من الدرہم، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ میں نے بعض دراہم لیے. درہم یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور سونے کے سکوں کو کہا جاتا ہے، چاندی کے سکوں کو کہا جاتا ہے. تو پہلے زمانے کے اندر چلتے تھے سونے اور چاندی کے سکے. تو مثال کے طور پر ایک تھیلی ہے جس کے اندر 100 درہم ہے، اور اس تھیلی کے اندر ہم نے ہاتھ ڈال کے ایک مٹھی درہم کو نکال لیا. تو اس تھیلی کے اندر 100 سکے تھے، 100 درہم تھے، ان سب کو ہم نے نہیں لیا بلکہ اس میں سے کچھ کو لیا. تو اس کو ہم اس معافی ضمیر کو کیسے ادا کریں گے؟ کہیں گے اخذت من الدرہم، اخذت من الدراہم، میں نے کچھ دراہم لیے. تو یہ جو لفظ کچھ یہ بتلا رہا ہے لفظ من. نحو اخذت من الدرہم دراہم جیسے کہ میں نے دراہم لیے، یعنی کچھ دراہم لیے. ای بعض الدراہم یہ اس بات کی وضاحت کے لیے ہے کہ یہاں من تبعیضیہ ہے. اب یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ سیاق و سباق سے سمجھ میں آئے گا. وللتبیین اور من کبھی کبھی تبیین کے لیے آتا ہے. یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے، بینا یبین تبیینا. تبیین کے معنی آتے ہیں وضاحت، یعنی من ماقبل والے اجمال کی وضاحت کرتا ہے. ماقبل کے اندر کوئی ابہام ہے اس ابہام کو دور کرتا ہے. تو کبھی کبھی بہت سارے مقاصد کے لیے ان میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے
کہ سامع کی دلچسپی کے لیے جو مخاطب ہے اس کو اس کے اشتیاق کے لیے ماقبل جو ہوتا ہے، ماقبل کا جملہ ہوتا ہے اس کو جو ہے ہم مبہم رکھتے ہیں تاکہ سامع کان لگا کر سنیں کہ کیا مطلب ہے اس عبارت کا۔ وَلِلتَّبْیِینِ، اور من کا بھی تبیین کے لیے آتا ہے، یعنی اس کو من بیانیہ بھی کہتے ہیں اردو کے اندر، نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تم بتوں کی گندگی سے بچو۔ تو اس کا اگر ترجمہ ہم کریں گے تو کیسے کریں گے؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، بچو تم گندگی سے۔ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم گندگی سے بچو، تو اب جیسے ہی مخاطب اس بات کو سنے گا اسے شوق ہوگا، اس لیے کہ مبہم جملہ ہے۔ گندگی کیا ہے؟ گندگی کا مطلب ہو سکتا ہے کہ نجاست حقیقیہ، اور گندگی کا مقصد ہو سکتا ہے نجاست حکمیہ، تو دونوں ہیں۔ تو گندگی سے بچو، اب کس گندگی سے بچے؟ آگے من بیانیہ لا کر اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ من الاوثان یعنی بتوں سے، یعنی بتوں کو پوجنا، مورتی کی پوجا کرنا، یہ بھی ایک قسم کی گندگی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو من الاوثان یا من بیانیہ ہے، اسی کو بیان کر رہا ہے۔ ای الرجس الذی والاوثان، یعنی وہ گندگی جو کہ بت ہے، یعنی اس گندگی سے کہ جو گندگی بت ہے ان سے بچو۔ وَلِزِيَادَتِ، اور من کا بھی زائد ہوتا ہے۔ زائد کا مطلب کیا ہے؟ پہلے آ چکا ہے، یعنی اس کے ہونے نہ ہونے سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور لفظ کے اندر بھی بظاہر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہت سارے مقاصد کے لیے لفظ کے اندر اسے لایا جاتا ہے، جس کو آپ مختصر المعانی کے اندر پڑھیں گے، علم بلاغت کے اندر، کلام کے اندر بلاغت پیدا کرنے کے لیے۔ وَلِلزِّيَادَةِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى، اور کبھی من زائدہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم، تو یغفر لکم من ذنوبکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بخش دے گا اللہ تمہارے گناہ کو۔ تو یغفر لکم ذنوبکم اگر کہا جاتا ہے، یا یغفر لکم من ذنوبکم کہا جائے، دونوں کے معنی کے اندر کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا۔ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو ترکیب پچھلی عبارتوں کو اگر آپ نے ترکیب کو غور سے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تو کچھ نہ کچھ آپ کے اندر ترکیب کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہوگی۔ شروع کرتے ہیں۔ وَمِن وَهِيَ الْإِبْتِدَاءِ الْغَایَةِ، دیکھیے اس کو ہم کاٹ کاٹ کے کریں گے، آسان جو ترکیب ہے اسی کریں گے۔ وَمِن وَهِيَ الْإِبْتِدَاءِ الْغَایَةِ، دیکھیے واو عاطفہ ہے اور من مبتدا ہے۔ من مبتدا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں من جو ہے یہ اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے، جیسے کسی کا نام من رکھ دیا جائے نا، تو یہاں اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ من مبتدا ہے، ورنہ اگر کہیں اور آئے تو وہاں من حرف جر ہوگا، جانتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ من یہاں اسم ہے، من مبتدا ہے، اور منہا پوشیدہ ہے، یا منہا پوشیدہ مانیں گے۔ پوشیدہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مقصود یہ سیاق و سباق جب ملائیں گے تو جو مصنف کی بات کا مقصد ہے بتلانا یہ ہے کہ جو حروف جار 17 ہیں اس میں سے منہا من، اس میں سے ایک من بھی ہے، تو یہاں منہا پوشیدہ ہے۔ ایک مرتبہ ترکیب کر لیتے ہیں۔ واو عاطفہ ہے، من یہ مبتدا، اور اس کے بعد منہا پوشیدہ جار مجرور سے مل کر یہ ثابت یا قائم سے متعلق ہوگا خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ایک چھوٹی سی کاٹ کے ہم نے ترکیب کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہے وہی الابتداء الغایتی، وہی الابتداء الغایتی، واو عاطفہ ہو جائے گا اور ہیا یہ مبتدا ہو جائے گا، لام یہ حرف جر ہے، ابتدا مضاف اور الغایتی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ثابتۃ وغیرہ کے متعلق ہو کر خبر، ہیا مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے نحو سرت من البصرۃ الی الکوفہ، نحو مضاف، سرت
یہ فعل اس کے اندر پوشیدہ ضمیر فاعل من حرف جر اور البصرہ مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق، یہ متعلق اول ہوگا۔ الی الکوفۃ یہ بھی جار مجرور ہو کر متعلق ثانی۔ سرتو فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا جو اس سے پہلے نحو سے پہلے مبتدا محذوف ہے اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وللتبعیض، اس کی تقریر کے بعد نکال لیں گے ومن للتبعیض، تو واو حرف عطف ہو جائے گا، من جو ہے یہ مبتدا اور للتبعیض جو ہے جار مجرور ہو کر متعلق ہو کر خبر۔ نحو اخذت من الدراہم ای بعض الدراہم، نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف مان لیں گے اور نحو جو ہے یہ مضاف ہو جائے گا، اور اخذت یہ فعل اس کے اندر پوشیدہ ضمیر فاعل، من الدراہم متعلق جار مجرور ہو کر اخذت کے فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر ہو جائے گا مفسر، ای حرف تفسیر، بعض الدراہم یہ مرکب اضافی ہو کر تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، اور نحو اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف خبر اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے وللتبیین، تقدیر بعد ہوگی ومن للتبیین، بالکل آسان ترکیب ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اب آگے چلتے ہیں۔ نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف ہو جائے گا، نحو مضاف، اور اس کے بعد ہے قوله تعالی، یہ تو قوله تعالی یہ پہلے بھی اس کی ترکیب آ چکی ہے، ایک مرتبہ ہم کر لیتے ہیں۔ قول یہ مصدر مضاف، قول یہ مصدر بھی ہے اور مضاف، نحو جو مضاف ہو جائے گا مثال مبتدا محذوف مان لیں گے سے پہلے، اور نحو یہ مضاف ہے اور جو قول ہے یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مضاف الیہ مضاف، مصدر ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف الیہ مضاف دونوں بنے گئے، اور ہا ضمیر جو اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے یہ بنے گا مضاف الیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مصدر کا فاعل بنے گا، تو قول مصدر اپنے مضاف الیہ اور اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا ذو الحال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تعالی، تعالی یہ فعل ماضی ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فاعل سے مل کر حال، حال اپنے ذو الحال سے مل کر یہ بن جائے گا قول۔ اب اس کا مفعول آگے آ رہا ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فا یہ فصیحیہ ہے، اور فا فصیحیہ اس فا کو کہتے ہیں جو شرط مقدر کو بتانے کے لیے لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہاں ایک عبارت مقدر مانی جائے گی، اذا کان الامر کذالک، ٹھیک ہے، یہ فا جو فصیحیہ ہوتا ہے یہ اس سے پہلے شرط پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے اسے فا جزائیہ بھی کہتے ہیں، تو تقدیری وجہ ہوگی اذا کان الامر کذالک، جب معاملہ ایسا ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تو تم پرہیز کرو، بچو گندگی سے جو کہ بت ہے، تو اذا کان الامر کذالک اس کی تعریف کر لیتے ہیں، اذا یہ شرطیہ ہے، کان فعل ناقص، اور الامر یہ ہو جائے گا اسم، اس کے بعد ہے کذالک، کذالک جار مجرور ہو کر قائدین کے متعلق وہ خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر شرط۔ اس کے بعد اس کی طریق بتاتے ہیں، فاجتنبوا الرجس، فا یہ فصیحیہ جزائیہ ہے، اجتنبوا یہ فعل امر، واو ضمیر فاعل، اور الرجس یہ ذو الحال، من الاوثان جار مجرور ہو کر ظرف مستقر ہو کر قائدن کے متعلق ہو کر حال، الرجس ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ بن جائے گا مفسر، اور اس کے بعد ہے ای الرجس الذی وسان، تو ای حرف تفسیر اور الرجس یہ موصوف، الذی اس میں موصول، ہوا مبتدا، الاوثان یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر صلہ،
موصول صلہ سے مل کر یہ ہو جائے گا صفت الرزق کا. الرزق موصوف صفت سے مل کر تفسیر، اور اس کے بعد مفسر اپنے تفسیر سے مل کر اجتنبوا کا مفعول بھی بن جائے گا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ ہو جائے گا جزا. اور اذا کان الامر کذالک، اس کو آپ لکھ لیں ایک جگہ کاپی کے اندر. اذا کان الامر کذالک کا جو شرط تھا اسی شرط محذوف کا یہ جزا بنے گا. تو شرط یہ محذوف ہے. شرط محذوف جزا سے مل کر بن جائے گا مقولہ قول کا. قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا کی خبر، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.